اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے متعلق کچھ بات میں نے یہ کرنی تھی کہ ہمارے ہاں ایسے عام معاملات میں ہوتا نہیں ہے، یعنی جو چھوٹا موٹا لین دین کا معاملہ ہوتا ہے اس میں یہ چیز موجود نہیں ہوتی کہ دو گواہ، مطلب آپ کوئی لین دین کا معاملہ کرو، مطلب کوئی بھی عام دکان سے ادھار لیتے ہو یا کسی بھی چیز سے، تو مطلب اس چیز کا رواج نہیں ہے، یہ موجود نہیں ہے کہ لکھوایا جائے، یا دو دوست آپس میں جب لین دین کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کا کیا صورتحال اختیار کی جائے جو مطلب اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے اور ہمارے لیے بھی کچھ آسانی ہو جائے۔ مطلب میں پہلے سوچتا تھا، میرے ذہن میں تو یہی ایک چیز آئی ہے کہ اس کا یا تو کاغذ پہ لکھ کے اس پہ دونوں بندے سائن کریں اور اس کی تصویر بنا لیں، ایک تصویر وہ اپنے پاس رکھے اور ایک تصویر وہ جو لینے والا بندہ ہے اس کے پاس بھیج دے، اور کسی بھی دو دوستوں کے پاس جو پتہ ہو انصاف والے بندے ہیں ان کے پاس اس کی تصویر بھیج دی جائے۔ مطلب یہ زیادہ آسانی والا معاملہ ہے، یا یوں کیا جائے کہ موبائل میں ہی لکھا جائے اور موبائل میں لکھ کے اسی وقت دونوں بندے راضی ہوں کہ ہاں واقعی اتنی رقم ہے، تو وہی اسی کے اسکرین شاٹ بنا کے اسی کی تصویر بنا کے اسی کو ایک تصویر خود رکھ لی جائے، ایک اسے بھیج دی جائے مطلب جس سے آپ نے کوئی ادھار لیا ہے، اور دو تصویریں کسی اور دوستوں کو جو ہمارے مطلب قریبی دوست ہوتے ہیں وہ کی جائے۔ میرے نزدیک یہ معاملہ مطلب ایسا ہے کہ آسانی ہے ہمارے لیے، ہم اللہ کے حکم کی مطلب اطاعت بھی ہو جائے گی، اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا اور ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو آئندہ ایسے ہی کیا کریں، مطلب آپ اپنا کوئی طریقہ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی نکال سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ تھوڑا سا واقعی ہم بہت زیادہ سستی کر جاتے ہیں کہ ایک بندہ کاغذ پہ ایک معاملہ لکھے، حالانکہ مشکل کام نہیں ہوتا ہے اس چیز میں، لیکن عام طور پہ دو گواہ بنانا، اور پتہ نہیں ہمارے آس پاس ہر وقت تو ہمارے جاننے والے موجود نہیں ہوتے نا اس چیز میں کہ بھی دو گواہ بناؤ، یہ وہ مطلب اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن میں آپ ہر وقت گواہ نہیں بنا سکتے، ہر وقت تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے اس معاملے میں۔ تو اس کا آسان حل میرے نزدیک جو آج کل مطلب کچھ ٹیکنالوجی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، ان میں معاملہ بلکہ مزید آسان ہو گیا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یا میں ہم جب بھی کوئی لین دین کا کام کریں تو یہ عادت بنائیں، اپنی پختہ عادت بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس میں کہا ہے کہ تم دو گواہ بنا لیا کرو، لازمی بنایا کرو، اور یہاں تک کہ کہا گیا کہ دو بندے نہ مل رہے ہوں تو ایک بندہ دو عورتیں بنا لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ عام معاملات میں، لین دین میں، گواہی میں، ان چیزوں میں عورتوں کو انوالو نہیں کیا جاتا، ان کا معاملہ صرف گھریلو لین دین کا ہی ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن اگر تمہیں کوئی مطلب بندہ ہی نہ مل رہا ہو، جاننے والا کوئی قابل اعتماد بندہ نہ مل رہا ہو، تو تم ایک مرد ہو تو دو عورتوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ زور دیا ہے، اس چیز کو اہمیت دی ہے، اور بار بار کہا گیا ہے کہ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، ایک خاص وقت تک جب تم کوئی لین دین کا معاملہ کرو تو اس لین دین کے معاملے میں سستی نہ کیا کرو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، جتنا بھی وہ غیر اہم کیوں نہ ہو۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ جو بھی لین دین کا معاملہ ہے اس میں اگر ہم کوئی معاملہ بھول جاتے ہیں، ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں جیسے 10-20 روپے یا اس میں اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ کا جب حکم ہے صغیرن، اللہ نے جب کہہ دیا چھوٹا ہو او کبیرن یا بڑا ہو، یا تو آپ تک حکم نہ پہنچ رہا ہو، یا آپ کو الفاظ سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، یا آپ عمل نہ کرنا چاہتے ہوں، تو اور بات ہے۔ لیکن جب آپ کو ایک حکم سیدھا سیدھا مل رہا ہے اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ہم نے اب اصل میں ہم معاملات خود اپنے لیے مشکل بنا لیتے ہیں، ورنہ مجھے بتائیں، آپ ایک چیز مطلب چلو آپ کے پاس کاغذ پینسل نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لکھنے کے لیے، موبائل اینڈرائڈ موبائل تقریباً ہر بندے کے پاس موجود ہے، تو موبائل پہ ہی لکھے، موبائل پہ لکھنے کے بعد وہ اسکرین شاٹ بنائے، وہ اپنے پاس رکھے، وہ اگلے بندے کو بھیج دے اور کسی دو دوستوں کو بھیج دے جن پہ وہ دونوں ایگری ہو جائیں کہ ہاں بھئی یہ دو دوست جو ہیں یہ گواہ ہیں، یہ مطلب ایڈٹ نہیں کریں گے یا اس کو تبدیل نہیں کریں گے، یا اپنے پاس محفوظ رکھیں گے، اور بعد میں جب ان دوستوں کو گواہی کے لیے کہا جائے تو وہ بھی اپنے دکھا دیں کہ ہاں بھئی ہمارے پاس یہ تصویر آئی تھی اور یہی معاملہ تم دونوں کے مابین طے پایا تھا۔ مطلب میرے نزدیک یہ معاملہ مشکل نہیں ہے، ہم نے بس اس کو مشکل بنایا اس لیے کیونکہ عادت نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں رواج نہیں ہے اس چیز کا۔ تو ان چیزوں کو، ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہمیں قرآن پاک کیوں پڑھنے کا مطلب ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر ہمیں ایک حکم ملتا ہے، سود کا حکم ملتا ہے کہ سود مطلب چھوڑ دیا جائے، ہم سود نہ چھوڑیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ زنا نہ کرو، یا جو بھی چیزیں ہمیں حکم دی جا رہی ہیں، اگر ہم ان کو پورا نہ کریں تو اس کو قرآن کو کیا پڑھنے کا کیا فائدہ ہے بھلا؟ مطلب یہ تو وہی ہے نا کہ جو ایک وقت آئے گا جو حدیث ہے کہ حلق سے نہیں اترے گا، تو یہ حلق سے نہ اترنے والی بات ہوئی نا کہ ہم قرآن پڑھی جا رہے ہیں علم حاصل کیے جا رہے ہیں لیکن اس علم پہ عمل نہیں کر رہے،
صحابہ کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک جتنا انہوں نے پڑھ لیا اس پہ پختہ نہ ہو جائیں. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں شاید پتہ نہیں حضرت عمر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے 9 سال لگائے، پتہ نہیں 8 سال 8 9 سال صرف اور صرف سورہ بقرہ سیکھنے میں. حالانکہ ہم نے اسے 2 3 مہینوں میں تقریباً مکمل کر لیا ہے، اور مطلب ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے ان میں کیا احکام موجود ہیں کس کس طرح کے. حالانکہ سورہ بقرہ میں اچھے بھلے احکام موجود ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ ایک علیحدہ سے ویڈیو بھی بناؤں گا کہ کیا کیا حکم ہے جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. لیکن یہ حکم تو سامنے آ گیا ہے نا. یہ ویڈیو یہ جو اتنی بڑی سورہ بقرہ نہیں قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، اور وہ ہے اس چیز کے متعلق، لین دین کے متعلق، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے نہ ہو. اس کے اخلاقی پہلو معاشرتی پہلو یہ ہے کہ ایک دوسرے مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بغض نفرت نہ ہو، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے نہ ہو، پرامن ماحول چلتا رہے، کوئی فساد نہ مچانے کی کوشش کرے اس طرح. تو یہ آیت نمبر 262 مکمل ہوئی، 282. کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ.